آپ کو الگ الگ نظر آ جاتا ہے کہ ول پاور کا رول کیا ہے، اور آپ جھنجھلاتے نہیں اور آپ یہ نہیں کہتے کہ میری بس ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا تو رول 16% ہے ول پاور کا. تو میں ول پاور پہ زور لگائی جاؤں تو اس سے بہتر ہے کہ میں کوئی سکل یا نالج لے لوں، اور پھر جب آپ اس سے تھک جائیں، کچھ پڑھنے لکھنے سے یا سکل یا نالج سے تھک جائیں یا بور ہو جائیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار فلاں بندے کے پاس اگر میں بیٹھوں یا فلاں لوگوں کے پاس بیٹھوں، جیسے کہ این اے میٹنگ والے لوگ ہیں جو دل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، 12 قدموں کے پروگرام کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، تو ایسے جو لوگ ہیں کبھی بندہ ان کے اندر چلا جاتا ہے. کبھی آپ اپنے معالج سے یا جس کو آپ نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ میں بحال ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، تو اس سے آپ رابطہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ کا انٹریکشن ہے کاؤنسلر کا، وہ آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر آپ کوئی وقت نکالتے ہیں، میڈیٹیٹ کرتے ہیں، ذہن پہ زور دیتے ہیں کہ میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں یا بہتری کی طرف میں نہیں جا رہا. وہ کاغذ پہ کچھ لکھنے سے، اسکربل کرنے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور پھر جگہیں بھی ایسی ہوتی ہیں، اگر آپ پارک میں چلے جائیں، واک کریں، تو اس سے آپ کو کریونگ میں کمی ہوگی. پیدل چلنے سے ہمیشہ آپ کو کریونگ میں کمی ہوگی. پیدل چلنا ایک طرح سے بہت بڑا ہنر ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، کہ جب انسان پیدل چلتا ہے تو وہ ریلیکس ہوتا ہے. اور عموماً جب لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے تو اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ یہاں بھی کوئی نہ کوئی پیشنٹ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے. انگزائٹی ہوتی ہے تو اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے یا کہتا ہے واش روم جانا ہے. ایکچولی وہ چلنا چاہتا ہے. اوپر بھی پیشنٹس چل رہے ہوتے ہیں. جہاں زچہ خانہ ہوتا ہے، جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر خامد چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو قدرت نے ایک رستہ بنایا ہوا ہے کہ آپ کو ریلیکس کرنے کا رستہ ہے، اور اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ رستہ ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چیزوں کو تقسیم کرنے سے، یعنی گولز کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں بانٹنے سے آسانی ہوتی ہے. اس کو اور طرح سے بھی ہم کئی دفعہ کرتے ہیں، جیسے کہ کبھی ہمیں خیال پریشان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے خیالوں کو بہتر بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں. کیوں نہ کبھی ہمیں خیال پریشان کرتے ہیں. ایسے ہی ایک خیال آتا ہے ذہن میں، اور وہ ہماری مرضی سے نہیں آتا، وہ ایک وہم کی شکل میں آتا ہے. اور ایک خیال جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو وہ ہمیں پریشان کرتا ہے. تو اس کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے تھاٹ پروسیس کو، اپنے خیال والے حصے کو پہلے سے ہی سدھارنا اور سنوارنا شروع کر دیں. یعنی ہر روز کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم اپنے نظریات پہ غور کریں کہ کیا یہ نظریہ جو میرا ہے یا جو مجھے سوسائٹی نے دیا ہے یا گھر والوں نے دیا ہے، یہ نظریہ اچھا ہے یا اچھا نظریہ کوئی اور ہے. تو غور و فکر کرنا، نظریات کے بارے میں بات کرنا، کتابیں پڑھنا، اس سے بھی نظریات بہتر ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آتا ہے. گوگل پہ جانا، یوٹیوب پہ جانا. تو تھاٹس کے اوپر کام کرنے سے اوورآل ہم اپنے دماغ کو ہیلدی بنا رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہیلدی دماغ اچھے خیالات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور ایک بیمار دماغ برے خیالات یا بیمار خیالات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. تو کبھی ہم اپنے روز بنیادوں پر اپنے تھاٹس پہ کام کرتے ہیں، اپنے برین پہ کام کرتے ہیں. اور جو لوگ پڑھتے لکھتے رہتے ہیں، کاؤنسلنگ میں رہتے ہیں، وہ دوسروں سے ان پٹ لیتے ہیں، ان کے خیالات زیادہ ہیلدی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا برین زیادہ ہیلدی ہو جاتا ہے. اچھا، خیال کے علاوہ جو چیز ہمیں پریشان کرتی ہے، کبھی موڈ بھی ہمیں پریشان کرتا ہے. کوئی وجہ سمجھ نہیں لگتی پر موڈ نیچے 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 جا رہا ہوتا ہے. زندگی بے مقصد سی لگتی ہے، بوریت سے ہونے لگتی ہے، کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، خواہ مخواہ دوسروں سے لڑنے کو دل کرتا ہے. انگزائٹی اس میں سے ایک ہے. موڈ کی خرابی میں انگزائٹی ایک ہے، ڈپریشن دوسری ہے. تو موڈ کی خرابی، غصہ تیسرا ہے، چوتھا ہے، شیم پانچواں ہے، شیم فیل کرنا. ڈپریشن ہے وہ زیادہ تر ماضی سے بلانگ کرتی ہے یا کیمیکل سے بلانگ کرتی ہے. جو انگزائٹی ہے وہ مستقبل کے فکر ہوتے ہیں. جو کام کے لیے پہلے ہم فکر مند ہوتے ہیں، جب وہ کام ہونے لگتا ہے تو ہم اس کے ہونے سے فکر مند ہونے لگتے ہیں.
تو یہ جو ہماری زندگی کے سنگ میل ہوتے ہیں اس میں پہلے ہمیں ڈر لگتا ہے. کئی دفعہ مجھے پیشنٹس نے بتایا کہ جب چھٹی کے دن بالکل قریب آتے ہیں تو ان کو انگزائٹی ہونے لگتی ہے کہ گھر جائیں گے تو کیا بنے گا, جبکہ یہی پیشنٹ ہے جو 40ویں دن پہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے گھر بھیج دیں, مجھے گھر بھیج دیں. تو یہ وہ پھر چینجز آتی رہتی ہیں. وہ تو ہمیں اپنے خیال پہ, جیسے میں نے کہا, کبھی کام کرنا چاہیے. کام کرنے کا مراد ہے کچھ پڑھنا چاہیے, کچھ سننا چاہیے. جیسے کہ آپ کو کرائم پیٹرول دکھایا جاتا ہے تو وہ آپ کے خیال پہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ جو خیال ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا یا جرم کرنے کا جو خیال ہوتا ہے یہ الٹیمیٹلی آپ کو نقصان دیتا ہے. تو آپ کے نظریات پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح جو آپ کو وہ شارک ٹینک انڈیا دکھایا جاتا ہے جس میں لوگ اپنے بزنس مینوں کو آئیڈیاز پیش کر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ پھر ان کی مالی مدد کرتے ہیں یا مینٹرنگ کرتے ہیں. تو آپ کو بھلا کیوں دکھائے جاتے ہیں کہ آپ میں سے بھی بہت سے دوست ایسے ہیں کہ جنہیں کاروبار کرنے کی ضرورت ہے, جنہیں کمانے کی ضرورت ہے, جنہیں زندگی میں اپنا کوئی رول بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ویلے بیٹھ کے تو نشے کے بارے میں یا منفی چیزوں کے بارے میں نہ سوچے. تو خیال کو درست کرنا اور پھر موڈ کو درست کرنا, یہ دو کام ہے جو ہم کرتے ہیں. تیسرا کام جو ہے اپنے بیہیویئر کو درست کر لینا. بیہیویئر کو درست کرنا, مثال کے طور پر آپ کے گھر والے آتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے ان کے ساتھ لڑے, ان کو کہیں کہ کیوں ہمیں یہاں بھجوایا, اور ان کے ساتھ کو برا سلوک کریں, جبکہ آپ کا فائدہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بہت ڈیسنٹلی پیش آئیں. کیونکہ جب آپ ان کے ساتھ ڈیسنٹلی پیش آئیں گے, اخلاق سے پیش آئیں گے, تو ان کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ کوئی بتائے گا؟ ٹھیک ہو گیا. تو جب وہ انہیں لگے گا کہ ٹھیک ہو گیا تو وہ اگلا قدم اٹھا سکتے ہیں, وہ کہیں گے کہ چلو جی چلیے پھر. ٹھیک, تو اگر آپ آگے سے لڑائی جھگڑا کریں, انہیں برا بھلا کہیں, تو وہ کہیں گے کہ اوہو میں نے ٹھیک ہی جمع کرایا, اس کو ٹھیک ہی داخل کرایا. یہ جو چیز ہے کہ اپنا رویہ اچھا رکھنا گھر والوں سے, اس سے ہی کوئی فائدہ نکل سکتا ہے. اور اس سے کوئی فائدہ نہیں نکل سکتا کہ آپ پٹھی بازیاں لگا کے دکھائیں تو وہ کیا کہیں گے. اگر آپ لڑائی جھگڑا کر کے دکھائیں گے ان کو یا دھمکیاں دے کے دکھائیں گے تو ان کو لگے گا کہ یہ وہی کچھ کر رہا ہے جو پہلے گھر پہ کرتا تھا. تو بیہیویئر ہے جس پہ آپ براہ راست, جیسے دل نہ بھی کرتا ہو تو آپ اپنا بیہیویئر بدل سکتے ہیں. جیسے کوئی آپ کے گھر میں لڑائی پڑی اور مہمان آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ باہر دروازے پہ مہمان کھڑے ہیں اور میاں بیوی لڑ رہے ہیں, تو وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ اگلا فیصلہ کیا فٹافٹ ٹھیک ٹھاک ہو جائے, پہلے مہمانوں سے ڈیل کر لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دل نہ بھی کر رہا ہو, موڈ خراب بھی ہو, تو بیہیویئر اچھا کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم, وعلیکم السلام کیا جا سکتا ہے. اپنے آپ کو تھوڑا بہت ٹیون کیا جا سکتا ہے. تو اگر ہم دن میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹیون کرتے رہیں تو اس سے ہمارے حالات بہتر ہوتے ہیں. یہ تیسرا حصہ تھا. چوتھا حصہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد ماحول میں کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے, آپ کے کمرے میں چیزیں بے ترتیب پڑی ہیں, یا آپ کی الماری میں کپڑے جو ہے الٹ پلٹ پڑے ہیں, یا آپ کے فرش کے اوپر ٹاول پڑا ہے جو صبح سے پھینکا ہوا تھا, یا کوئی کمرے میں کوئی گند ہے یا کوئی چیز ہے, تو اگر آپ اس کو صاف کر لیں گے, کمرے کو سیٹ کر لیں گے, تو آپ کی طبیعت پہ اچھا اثر پڑے گا. ماحول کے بہتر ہونے سے ہمارے اندر بہتر فیلنگز آتی ہیں. اور پانچویں چیز ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, تو اس کی دوا لینے سے آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ کو بائیپولر ڈس آرڈر ہے تو اس کی دوا لینے سے آپ کو فائدہ ہوگا. ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, تو آپ کو فائدہ ہوگا. اور اپنے سمٹمز کو, اپنے سائنز کو سنبھالیں. تو پہلی چیز تھاٹ, دوسری چیز موڈ, تیسری چیز بیہیویئر یعنی برتاؤ, چوتھی چیز آپ کی انوائرمنٹ یعنی ماحول, اور پانچویں چیز کہ آپ کی بیماریاں کے دوا مانگتی ہیں, جو کہ کوئی نہ کوئی, جیسے ایپیوال ملتی ہے یا رسپرڈول ملتی ہے, تو اس کو خوشی سے لے لینا باوجود اس کے کہ وہ تھوڑی تکلیف بھی دیتی ہے. اچھا
تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.